خواتین کے لیے خصوصی تحریر۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میری شکل دیکھو، میں بھکارن بن گئی ہوں، تھک گئی ہوں میں۔ میرے پاس بیٹھ کر بولا، تو ہر وقت جھگڑا کرتی رہتی، کبھی تو پیار سے بات کر لیا کر میرے ساتھ۔ میں نے اسے سائڈ پہ دھکا دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ میں تھک ہار گئی تھی، اب سوچ رہی تھی کہ بس اس سے طلاق لے لوں گی۔ اپنے ایک دو کزن سے بات کی ہے جو وکیل تھے، انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا اور تسلی بھی دی تھی کہ ہم ساتھ ہیں، آپ طلاق لے لو اس کمینے سے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج جب گھر آئے گا تو بس اس کو بول دوں گی طلاق دے دو مجھے۔ میں انتظار کر رہی تھی، وہ رات کو 10 بجے گھر آیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک بھی کیجیے، کمنٹ بھی کیجیے۔ یہ سنہری باتیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں اگر آپ توجہ کے ساتھ اس کو سن بھی رہے ہیں اور باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ بچے سو رہے تھے، دونوں بچوں کے ماتھوں پر اس نے بوسہ دیا، ان کے ہاتھ چومے، پھر چارپائی پہ بیٹھ کر مجھے آواز دی، شہناز مجھے روٹی دے دو۔ میں کروٹ بدلے لیٹی رہی۔ اس نے پھر آواز دی، شہناز سن لو، اٹھ جا۔ میں چپ رہی۔ وہ پاس آیا، مجھے دیکھا، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پہ کمبل اوڑھ کر بولا، تھک جاتی ہے سارا دن۔ پھر کچن میں گیا، کھانا دیکھنے لگا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ ایک پیالی میں نمک مرچ ڈال کر اس نے تھوڑا پانی ملا کر سوکھی روٹی کھائی لی۔ میں دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچنے لگی، یہ مرتا بھی نہیں ہے۔ وہ کھانا کھا کر آرام سے جا کے سو گیا۔ دوسرے دن صبح صبح ہم کسی بات پہ پھر جھگڑا کرنے لگے۔ میں نے اس سے کہا، بس مجھے طلاق دے دو، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ غصے میں نے اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے۔ وہ طلاق کا نام سنتے ہی چپ ہو گیا، جلدی سے کپڑے چینج کرنے لگا، پھر بائک لی اور باہر جانے لگ گیا۔ میں نے چلا کر کہا، اللہ کرے تم مر جائے، میری تو جان چھوٹ جائے گی تم سے۔ وہ بائک باہر کھڑی کر کے کمرے میں گیا، کسی کاپی پہ کچھ لکھا اور چلا گیا۔ میں گالیاں دے رہی تھی، رو 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 کر تھک گئی تھی، اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بس اب اس انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ 2-4 گھنٹے گزرے اور میں میکے جانے لگی۔ بچوں کو ساتھ لے لیا، اتنے میں گلی میں ایک شور سا برپا ہوا۔ میں رو رہی تھی، ہمارے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، پورا گاؤں چارپائی اٹھائے میرے دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور میں حیران پریشان دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے آخر۔ اتنے میں ایک لڑکا فون پہ بات کر رہا تھا، یار اکبر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، میں ساکت ہو گئی۔ چارپائی صحن میں رکھی گئی تھی، سب لوگ قبر کھودنے کی بات کرنے، کچھ جنازے کا ٹائم دیکھنے لگے۔ مسجد میں اعلان ہونے لگا، اکبر میرے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، کون یقین کرے وہ مر چکا ہے۔ میں چیخنے چلانے لگی، اکبر اٹھ جا، اکبر اٹھ جا، میں نہیں کچھ مانگتی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں طلاق کی بات بھی نہیں کرتی، تو بس اٹھ جا۔ میں اس کے پاؤں چومنے لگی، اکبر اٹھ جا، میری جان اٹھ جا، دیکھ دیکھ میں کہیں بھی نہیں جا رہی ہوں، مجھے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، میں بھوکی پیاسی رہ لوں گی، مجھے یوں چھوڑ کے نہ جا، میں کھانا بنا کے لاتی ہوں، بھوک لگی ہے نا، بھوک لگی ہے نا تم کو۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن وہ من و مٹی تلے جا سویا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دنیا کے رنگ نظر آنے لگے، مجھے رشتے بدلتے دکھائی دینے لگے، پھر جو اپنے تھے وہ سب منہ موڑنے لگے، مجھ پہ دنیا نظریں کسنے لگیں، بچے بابا ڈھونڈنے لگے۔ اب کون ان کا نیند میں آ کے ماتھا چومے گا؟ کون مجھے آواز دے گا؟ کون میرے تلخ لہجے کو برداشت کرے گا؟ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا گیا۔ میں اکبر کے بعد در در ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائش نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اب بابا نہیں رہے۔ میرے سگے بھائی بھی منہ موڑ گئے، میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کے کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا، شہناز سے شادی کر کے میں بہت خوش ہوں، شہناز سے میں بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑا کرتی رہتی ہے، دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دوں، اسے میں کہاں سے لا کے دوں۔ آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا ہوں،
میرے بچے میری جان ہیں۔ شہناز کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کچھ برداشت کر رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر شہناز کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں ناراض ہے مجھ سے۔ میں نے نمک مرچ کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی ہے۔ آج میری کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے۔ یہ شہناز کو نہیں بتاؤں گا، وہ پریشان ہو جائے گی بیچاری۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا 15 ٹانکے لگے ہیں، آج مجھے چوٹ لگی ہے۔ کہہ رہی ہے طلاق دے دو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ ابھی غصے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے سے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی تھا میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا۔ اس زمانے کی ٹھوکریں کھا کر مجھے سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ میرے 2 جہان تھے۔ تھک ہار کر گھر آتی ہوں، اب ٹوٹ گئی ہوں۔ میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں بس، ورنہ کب کی ختم ہو جاتی۔ میں خود کو اذیت دیتی ہوں کیونکہ جھگڑتی تھی اس کے ساتھ، کیوں اس کو ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہوتا تھا تو کیسی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی۔ کیا میں بخشی جاؤں گی؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں مشکل وقت میں اس کا سہارا، اس کی ہمت نہ بن سکی۔ میں مطلب پرست لالچی ہو گئی تھی۔ اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بھی بات کرتے ہیں۔ سب عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں ہے۔ لالچ اور بڑے بڑے خواب کی تمنا میں ان لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا۔ شوہر اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگ جانا۔ خدا کی قسم، زمانے کی لاکھ تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے۔ پلیز اگر کوئی بہن اپنے شوہر سے بیزار ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس سے پہلے کہ آنسو اس کا مقدر بن جائے۔ سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے لائک کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔